حامد صاحب سر رپورٹ اچھی نہیں آئی ٹیسٹ کی جو آئی ایم ایف نے ظاہر کیا. اس میں دلچسپ بات تو ایک تو یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان نے خود جو ہے وہ درخواست دی تھی کہ یہ جو ہے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے اس پر ایک رپورٹ جو ہے وہ تیار کی جائے. اور جو اس رپورٹ کا 186 پیجز کی رپورٹ ہے, اس میں جو پریفیس ہے اس میں لکھا ہے کہ the exercise included field visits from February 6 to 14th 2025 اینڈ اپریل 3 to 14 2025. اچھا جی, اس میں ظاہر ہے جو لوگ اس میں شامل تھے ان کا شکریہ ادا کیا گیا اور بتایا گیا. منسٹری آف فائنینس کے ساتھ میٹنگز ہوئیں, 100 کے قریب شامی صاحب اس میں میٹنگز ہوئی ہیں. فائنینس سیکرٹری کے ساتھ, چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کے ساتھ, گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ, منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کمیشن, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, پرائیویٹائزیشن کمیشن, مطلب آپ ایک لمبی فہرست ہے جس میں سبھی جو ہیں وہ شامل ہیں. اور اس کی جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ حکومت جاپان نے کی ہے. اب سوال یہ ہے سر کہ جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے جس طرح سے کہ پاکستان میں کرپشن ہے, 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا جو ہے وہ بھی فوری شروع کرنے کا کہا گیا. دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جہاں پہ جس میں کرپشن نہ ہو؟ امریکہ, کسی میں کم ہے, برطانیہ, کسی میں زیادہ ہے. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے کہ وہاں کرپشن نہیں ہے. یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے, مطلب زیرو. اور ہاں, کرپشن کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے, لیکن بنیادی بات یہ کہ کرپشن کو گرفت میں لانے کے لیے کتنا مستعد ہے نظام. اچھا, یہ اہمیت ہے اس بنیادی بات. نظام خود اس قابل بھی ہے کہ نہیں؟ نظام اس جتنی چوکسی سے کرپٹ عناصر کا اور کرپٹ لوگوں کا اور کرپشن کا تعاقب کرتا ہے, اسی چوکسی سے وہ پھر اس کا آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنا شفاف ہے, ٹھیک, اور کس قدر معاملات یا بہتر چل رہے ہیں, اور ولنگنس ہے کہ نہیں. اور کرپشن تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. لیکن شامی صاحب یہ تو ہم ایکسیپٹ کریں بات کہ جی کیونکہ ولنگ ہے حکومت, اسی لیے حکومت نے کہا کہ یہ پتہ چلنا چاہیے. ان سے یہ کہا کہ آپ اس کا اپنی رپورٹ دیں, یہ کہاں کہاں ہے اور کس طریقے سے اس کا سد باب کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے تو یہ حکومت پر چارج شیٹ نہیں ہے, خود احتسابی کہہ لیں اس کو. یہ خود احتسابی کا ایک پہلا قدم ہے. اچھا, یعنی پہلے آپ کو حالات کا, مریض کا اندازہ ہو جائے, مرض کہاں ہے, ٹھیک ہے, تاکہ پھر اس پہ اسٹرائک کیا جا سکے, ٹھیک ہے, پھر اس کو کم کیا جا سکے. ٹھیک. تو کیونکہ یہ جو کرپشن ہے نا, ایک تو کرپشن ہے نا جو تھانے میں, کچہری میں, دفتر میں لی جاتی ہے. ہاں جی. یہ کرپشن ایک وہ ہے جو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا, آپ اس کا پکڑ ہی نہیں سکتے اس کو. اچھا. اور اس کے اندر بہت سی تو ایسی فریق ہیں مل جل کے ہی کرپٹ ہوتے ہیں. ایک اپنا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ کرپشن میں لوگوں کو انوالو کر لیتے ہیں, اور پھر سرکاری مشینری جو ہے وہ بھی اس کا اپنا استعمال کرتی ہے اپنے اختیارات کا. تو بہرحال یہ جو رپورٹ ہے یہ ہماری جو حالت زار ہے اس کی عکاسی کرتی ہے. کہہ رہی ہے سر ہر سطح پر پاکستان میں کرپشن ہے اور طاقتور حلقوں نے معاشی پالیسیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ایلیٹ کیپچر جیسے کہتے ہیں نا, کہ جو لوگ جو مؤثر لوگ ہیں وہ ان کو رعایات بھی ملتی ہیں قانون میں, اور قانون کا نفاذ بھی ان پہ نہیں ہو پاتا, اور عوام کو کوئی کام کروانا ہے تو رشوت دینی پڑتی ہے. تو یہ اس لیے جو رپورٹ آئی ہے اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد وہ اقدامات کرنے چاہیے کہ اس کو منیمائز کیا جا سکے اور ہم پاکستان کو زیادہ سے زیادہ شفاف بنایا جا سکے. اس میں کوئی زیادہ یعنی بہت اضطراب کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی حکومت جو ہے اس پہ کوئی چڑھائی کرنے کی ضرورت ہے. ایک اچھا کام کیا ہے حکومت کو, اس کی توفیق ہوئی ہے, اب اس کا جائزہ لے کے اقدامات کرنے چاہیے اور پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو شامی صاحب ظاہر ہے جب یہ اتنی ساری میٹنگز ہوئی ہیں 100 کے قریب, اور ہر تقریباً جو ہماری منسٹری ہے یا جو ادارہ ایون سپریم کورٹ کے ساتھ بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کے سب ولنگ ہیں کہ یہ آپ کو, تاکہ آپ کو اندازہ ہونا کہ کہاں افیکٹڈ بھی ہیں. ہاں, یعنی آپ نے پوری تشخیص کرنی ہے نا کہ مرض نے کہاں کہاں پنجے گاڑ رکھے ہیں, کہاں کہاں, اور اس کا کتنا کتنا سنگین حملہ ہے, تبھی تو آپ اس کو کچھ کر سکیں گے سد باب. تو یہ یعنی آپ اس کو چارج شیٹ کے طور پہ نہ لیں. اچھا, یہ ایک اچھی کاوش ہے, یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس کے آپ 100%
جو کچھ کہا گیا ہے اس سے آپ اتفاق کریں. لیکن ایک جو اہم بات شامی صاحب کی گئی ہے وہ یہ کہ یہ رائٹرز کی بھی یعنی کہ میں رپورٹ دیکھ رہا تھا اس سلسلے میں کہ اگر یہ اصلاحات کر لے پاکستان بہتری ہو جائے تو جو پاکستان کی معیشت ہے یا جو جی ڈی پی ہے اس میں 5 سے 6.5% ہم اضافہ کر سکتے ہیں. کرپشن کی وجہ سے لیکیجز ہو رہی ہیں. لیکیجز ہوتی ہیں اور وہ بلیک اکانومی ہے, وہ زیادہ اس میں وسعت آتی ہے. تو اگر یہ اصلاحات کر لی جائیں تو اس میں پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. جی ڈی پی میں اضافہ ہوگا تو اب آپ کے ریونیو بھی اضافہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو بھی جن لوگوں نے بھی یہ رپورٹ کے محرک بنے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک صحیح مثلا صرف تنقید برائے تنقید کے لیے نہ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں وہ اقدامات کرنے چاہیے. بنیادی بات یہ ہے شامی صاحب اس میں تو ایس آئی ایف سی جو ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ہاں جی, کیونکہ وہ جو ہے یعنی ادارے تو ہم بنا لیتے ہیں پھر وہ مؤثر نہیں ہو پاتے. وہ ان کے وہ پھر وہی ریڈ ٹیپزم, وہی سرخ فیتا, کیوں مؤثر نہیں ہو وہی پاتے؟ تاخیری حربے. یعنی ہمارے ہاں اتنا گنجلک نظام بنا دیا ہے نا, اتنے ہاتھوں سے ہم کہہ رہے ہیں عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے, جو صنعتیں لگائے گا اس کو تمام فیسلٹی, مگر وہ جو فائل چلتی ہے مختلف محکمے ہیں, مختلف سطح ہیں, اور وفاقی سطح, مقامی سطح, پھر آپ صوبائی سطح, اور پھر اتنے درجوں سے اسے اتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ وقت فوت ہو جاتا ہے. تو شامی صاحب یہ جو ادارہ ظاہر بنایا گیا تھا اس کا ایک مقصد تو یہی تھا نا, ریڈ ٹیپزم کا خاتمہ ہو. دوسری بات کہ کوئی بھی حکومت آئے جائے پالیسیز کا تسلسل رہے, تسلسل ہو, اور پھر دیکھا جائے کہ اس پہ اس کا نفاذ ہو گیا ہے. اب کئی کام ایسے ہیں جو صوبائی حکومت نے کرنے ہیں, کئی وفاقی حکومت نے کرنے ہیں, کئی ان کے متعلقہ لوگوں نے کرنے. یہ اس پہ بیٹھ کے باقاعدہ غور و خوض کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کیا جا سکتا ہے, کس طرح ان کی رفتار تیز کی جا سکتی ہے. کچھ بعض اوقات آپ فائل دبا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ فیصلہ نہیں کرتے. فیصلہ نہ کرنا اس کو بھی اب ڈر ہے. پہلے نیب کا ڈر ہوتا تھا کہ بھئی پھر اداروں کا ڈر کہ جناب یہ کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ دبوچ لیں گے. تو وہ فیصلہ جس میں بدنیتی جھلکتی ہو یا جس سے ایک مفاد کوئی حاصل کیا گیا, وگرنہ تو وہ اس پہ آپ کو اعتراض ہونا چاہیے, وگرنہ تو قوت فیصلہ شامل ہو جائے گی. جب قوت فیصلہ شامل ہو جائے گی تو آپ کی پوری انتظامی مشینری جو ہے وہ منجمد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. شامی صاحب جب حکومت آئی, ویسے بس اس کو اینڈ کرنے سے پہلے کہ بہت سے اقدامات کرنے کا تو دعویٰ کیا گیا ظاہر ہے, اب کون سے ایسے آپ کو لگتا ہے سیکٹرز ہیں جہاں پر ابھی ہونا ہے؟ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن کی وجہ سے, یہ رپورٹ کہتی ہے سرکاری اداروں کا کنٹرول کم ہے, ٹھیک ہے, ٹیکسز کا جو مکمل درست استعمال ہے وہ نہیں ہوتا, کرپشن کی وجہ سے ٹیکس آمدن متاثر ہوتی ہے, قانونی نظام پر اعتماد کا فقدان ہوتا ہے, اور سرکاری کمپنیوں کے نقصانات ہوتے ہیں. مقدموں کے فیصلے کتنے دن میں تاخیر کیسے ہوتی ہے.